بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ تھے جس کے ایک ایک شخص سے ایمان کی خوشبو پھوٹتی تھی، اور ان کی نشو و نما ایک ایسے گھر میں ہوئی تھی جس کے ایک ایک فرد کی لوح جبیں پر قربانی کی ان گنت داستانیں رقم تھیں۔ ان کے والد حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو یثرب میں مسلمانوں کے ہراول دستے میں شامل تھے۔ وہ ان 70 سعادت مند لوگوں میں سے تھے جو لیلۃ العقبہ میں موجود تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی تھی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے دونوں صاحبزادے بھی موجود تھے، اور ان کی والدہ بھی وہاں موجود تھیں۔ حضرت عمارہ نصیبہ مازنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں ہتھیار اٹھایا تھا، اور ان کے بھائی تھے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جان کی بازی لگا دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر ان لوگوں کے متعلق فرمایا تھا: تم گھر والوں پر اللہ اپنی برکت نازل فرمائے، تم گھر والوں پر اللہ اپنی رحمت نازل کرے۔ ایمان کا نور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس وقت جان گزین ہو چکا تھا جب وہ ابھی اپنی عمر کی ابتدائی منزلیں طے کر رہے تھے، اور ازل کی طرف سے ان کے مقدر میں یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ وہ اپنے والدین، خالہ اور بھائی کے ساتھ مکہ جائیں اور 70 خوشبخت ہستیوں کے ساتھ مل کر اسلام کی تاریخ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جہاں انہوں نے تاریکی کے پردے میں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو بڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقبہ کی بیعت کی تھی، اور اس تاریخ سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے والدین سے زیادہ محبوب اور اس کا دین ان کے نزدیک اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ اپنی کم سنی کے باعث حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ اسی طرح وہ غزوہ احد میں بھی شرکت کے شرف سے بھی محروم رہے، کیونکہ اس موقع پر بھی ان کی عمر ہتھیار اٹھانے کی نہیں تھی۔ البتہ اس کے بعد سارے غزوات میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوتا رہا، اور ان میں سے ہر ایک میں انہوں نے عزت و غلبہ، مجد و شرف اور فداکاری کے لافانی نقوش اور ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے۔ لیکن یہ سارے کارنامے اپنی عظمت و دلکشی کے باوجود حقیقت میں اس عظیم الشان کارنامے کی زبردست تیاری کے مختلف مراحل تھے، جس کا ذکر ہم یہاں کرنے والے ہیں، جو آپ کے ضمیر کو اس طرح جھنجھوڑ کر رکھ دے گا جس طرح وہ زمانہ نبوت سے لے کر اب تک لاکھوں مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ چکا ہے، اور جس کی کہانی مرور زمانہ کے باوجود آپ کو اسی طرح حیرت و استعجاب سے دوچار کر دے گی جس طرح ان کو کر چکی ہے۔ تو آئیے ہم اس المناک کہانی کو اس کے آغاز سے سنتے ہیں۔ 9 ہجری تک شجر اسلام کا تنا کافی مضبوط و توانا ہو چکا تھا، اس کی شاخیں قوی ہو چکی تھیں اور اس کی جڑیں گہرائی میں اتر چکی تھیں۔ اس سال عرب کے اطراف سے مختلف قبائل کے وفود کی آمد کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ وفود مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ان کے سامنے اپنے قبول اسلام کا اعلان کرتے اور ان کے دستے مبارک پر سماع و طاعت کی بیعت کرتے تھے۔ انہی وفود میں بنو حنیفہ کا وہ وفد بھی تھا جو نجد کے بالائی حصے سے آیا تھا۔ اس وفد نے مدینہ رسول کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا اور مسلمہ ابن حبیب نامی ایک شخص کو سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ کر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے لیے روانہ ہو گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی اور اپنے قبیلے کی طرف سے اسلام کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا، ان کی خاطر تواضع فرمائی اور پیچھے رہ جانے والے ساتھی سمیت ان میں سے ہر ایک کے لیے عطیات کا حکم دیا۔ اس وفد کے واپس نجد پہنچنے کے ساتھ ہی مسلمہ ابن حبیب اسلام سے پھر گیا، اور اس نے لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنی حنیفہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے لیے بھیجا ہے۔
اس اعلان کے ساتھ ہی بنو حنیفہ کے لوگ مختلف عوامل کے تحت اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان عوامل میں زبردست عامل قبائلی عصبیت کا جذبہ تھا، یہاں تک کہ اس کے سردار نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے اور مسلمہ جھوٹا ہے، لیکن مجھے بنو ربیعہ کا کذاب بنو مضر کے سچے سے زیادہ پسند ہے۔ جب مسلمہ ابن حبیب کے بازو مضبوط ہو گئے، اس کا معاملہ قوی ہو گیا اور اس کے متبعین کی تعداد کافی بڑھ گئی، تو اس نے اپنے 2 آدمیوں کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خط بھیجا، جس میں اس نے لکھا تھا، اللہ کے رسول مسلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام علیک، اما بعد، نبوت کے اس منصب میں آپ کے ساتھ مجھے بھی شریک کیا گیا ہے، لیکن قریش زیادتی کرتے ہیں۔ جب یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پڑھ کر سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں قاصدوں سے پوچھا، تم دونوں اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو اس خط میں لکھا ہوا ہے، ان دونوں نے جواب دیا۔ خدا کی قسم، اگر صفراء کا قتل جائز ہوتا تو میں دونوں کی گردنیں اڑا دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ خط لکھ کر انہی دونوں کے ہاتھ مسلمہ کے یہاں بھیج دیا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کو سلام، اس پر جو ہدایت خداوندی کی پیروی کرے، اما بعد، بلا شبہ زمین اللہ کی ہے، اسے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور آخرت کا بہترین انجام متقیوں کے لیے ہے۔ جب مسلمہ کا شر حد سے تجاوز کرنے اور اس کا فساد ہر طرف پھیلنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اس کی گمراہی پر ضرب لگاتے ہوئے اس کو ایک خط بھیجیں۔ چنانچہ اس خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری اس کہانی کے ہیرو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا، جو اس وقت ایک خوبصورت اور بھرپور جوانی کے مالک اور سرتا پا ایمان کی ایک مکمل تصویر تھے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سستی اور تاخیر کے بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ راستے کے نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے نجد کے بالائی حصے میں واقع بنو حنیفہ کے دیار میں پہنچے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک مسلمہ کے حوالے کر دیا۔ خط کی مندرجہ سے آگاہ ہوتے ہی مسلمہ کا سینہ نفرت اور کینہ سے پھول گیا، اور اس کے زرد اور کبھی چہرے پر شرارت اور غداری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے حکم دیا کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پابہ زنجیر کر دیا جائے اور اگلے روز چاشت کے وقت میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اگلے روز مسلمہ نے اپنی مجلس منعقد کی، کرسی صدارت پر متمکن ہوا، دائیں بائیں اپنے متبعین کے سرگنوں کو بٹھایا اور عوام کو مجلس میں آنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرنے کا اشارہ کیا، چنانچہ وہ بوجھل بیڑیوں میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے سامنے پہنچے، اور اس کینہ پرور مجمع میں اپنے لمبے قد، بلند سر اور اونچی ناک کے ساتھ اس طرح تن کر کھڑے ہو گئے جیسے کوئی مضبوط نیزہ زمین میں سیدھا گاڑ دیا گیا ہو۔ مسلمہ نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں، انہوں نے فوراً جواب دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر وہ غصے سے پھٹ پڑا، اور اس نے پھر پوچھا، اور کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ میرے کان تمہاری یہ بات سننے کے لیے بہرے ہیں، انہوں نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا۔ یہ سن کر مسلمہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے میں اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اور اس نے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ اس کے بدن کا ایک عضو کاٹ دو۔ جلاد نے تلوار کا ایک بھرپور وار کیا اور ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے پھر وہی جواب دیا، اور تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ میں کہہ چکا ہوں کہ میرے کان تمہاری یہ بات سننے سے معذور ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ اس نے جلاد کو ان کے جسم کا ایک اور عضو کاٹنے کا حکم دیا، اور پھر ان کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا۔
لوگ پورے عرصے میں نگاہیں اٹھائے بڑی حیرت و استعجاب کے ساتھ ان کی ثابت قدمی اور ضد کو دیکھتے رہے۔ مسلمہ سوال کرتا رہا، جلاد ایک ایک عضو کاٹتا رہا، اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہاں تک کہ ان کا آدھا جسم کٹے ہوئے ٹکڑوں کی شکل میں زمین پر بکھر گیا اور آدھا گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں بولتا رہا۔ پھر ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اس وقت ان کے پاکیزہ ہونٹوں پر اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، جس کے دست مبارک پر انہوں نے عقبہ کی رات میں بیعت کی تھی۔ جب ان کی ماں حضرت نصیبہ مازنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی شہادت کی خبر دی گئی تو انہوں نے صرف اتنا کہا، میں نے ایسے ہی مواقع کے لیے اس کو تیار کیا تھا اور اس کے بدلے میں اللہ سے بہترین اجر کی توقع کی تھی۔ اس نے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت عقبہ کی اور جوان ہو کر ان سے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اگر اللہ نے مجھے مسلمہ پر قابو بخشا تو میں اس کی لڑکیوں کو اس پر نوحہ کرنے کے لیے مجبور کر دوں گی۔ اور حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس دن کی تمنا کی تھی، اس کے آنے میں زیادہ دن نہیں لگے۔ ایک روز خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان ان کے منادی کی زبانی مدینہ منورہ کے تمام گلی کوچوں میں سنائی دے رہا تھا، جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب سے جنگ کے لیے چلو، اور مسلمان تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اس سے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس فوج میں حضرت نصیبہ مازنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جنگ کے دوران یہ دیکھا گیا کہ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بپھری ہوئی شیرنی کی طرح دشمن کی صفوں کو چیرتی ہوئی پکارتی پھر رہی تھیں، کہاں ہے دشمن خدا، بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ اللہ کا دشمن؟ اور جب اس کے پاس پہنچیں تو دیکھا کہ وہ زمین پر گرا ہوا ہے اور مسلمانوں کی پیاسی تلواریں اس کے خون سے سیراب ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا جی خوش ہو گیا اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، اور کیوں نہ ہوتیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اور متقی فرزند کا انتقام ان کے ظالم اور بدبخت قاتل سے نہیں لے لیا؟ کیوں نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کا انتقام لے لیا، اور وہ دونوں فریق اپنے رب کی طرف گئے، مگر ایک فریق جنت میں ہے اور دوسرا جہنم میں۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور روز کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔